اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جب آپ سے مخاطب ہوں، بنگلہ دیش کے اندر شدید مظاہرے اپنی انتہا کو پہنچ گئے۔ جب آپ سے بات ہو رہی ہے اس وقت تک غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق بنگلہ دیش میں 1000 نوجوان جو ہیں وہ جو کہ جاب کی تلاش میں ہو سکتے ہیں وہ قتل کیے جا چکے ہیں سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں۔ پولیس بھاگ گئی ہے، فوج آ گئی ہے اور پورے ملک کے اندر مارشل لا لگایا جا چکا ہے۔ میں جب آپ سے مخاطب ہوں تو اس وقت بنگلہ دیش کے اندر کوئی اخبار، کوئی ٹی وی، ویسے وہاں پہ یہ بات آپ کو علم میں ہونی چاہیے، بنگلہ دیش کے اندر کوئی پرائیویٹ ٹی وی چینل نہیں ہے اور بنگلہ دیش کے اندر کوئی پرائیویٹ ریڈیو نہیں ہے۔ بنگلہ دیش کے اندر اخبارات میں بھی جو چیز چھپتی ہے وہ مرکزی حکومت کی مرضی کے بغیر، جو کہ مجیب الرحمان کی بیٹی حسینہ واجد کی حکومت ہے اور کئی، میرا خیال ہے کہ کوئی تیسری ٹرم، اس نے چوتھی ٹرم اب جیتی ہے، اور وہ جس طرح کے الیکشن کرواتی ہے وہ بالکل وہی الیکشن ہیں جو پی ٹی آئی کرواتی ہے یا کروانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ جہاں پہ اس کی حکومت نہیں ہوتی وہاں پہ ویسے آر اوز جو ہے وہ خرید لیتی ہے اور جو اس کے اوپر ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں آفیسرز ان کو خرید لیا جاتا ہے۔ پی ٹی آئی تو ایسے انتخابات جیتتی ہے، وہ جو ہے وہ حکومت کے اندر چونکہ ہوتی ہیں تو اس لیے دھمکی لگا کے اپنے مرضی کے نتائج جو ہیں وہ مرتب کروا لیتی ہیں۔ دنیا اس کے اوپر چیختی رہتی ہے لیکن چونکہ وہ سیکولر ہیں اور ان کے مقابلے کے اندر جو لوگ ہیں وہ وہاں کی مسلم لیگ، خالدہ ضیاء کو کس عبرتناک انجام سے دوچار کیا ہے انہوں نے، وہ ہے وہاں کی مسلم لیگ ہے، وہاں کی جماعت اسلامی ہے، تو لہٰذا ان کے کارکنوں کو پھانسیاں تک دے دیتی ہے وہ چڑیل خون خوار جو ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عالمی ضمیر کے اوپر جوں تک نہیں رینگتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ مارے جاتے ہیں اس کے ہاتھوں یہ اللہ کا نام لینے والے تھے۔ ٹھیک ہے، تو خیر واپس آتے ہیں۔ 1000 لوگ کیوں مارے گئے ہیں اس کا پہلے جان لیتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پہ مظاہرے کر رہے تھے۔ مظاہرے کیوں کر رہے تھے؟ یہ اس بنیاد پہ مظاہرے کر رہے تھے کہ موصوفہ نے جو حالیہ انتخاب جیتا ہے وہ انتخاب جو ہے وہ انہوں نے کامل دھاندلی کے نتیجے میں، ننگی دھاندلی، ویسے خاتون کے ساتھ ننگی کا لفظ استعمال کرنا کوئی مناسب نہیں لگ رہا مجھے، لیکن دھاندلی کے نتیجے میں انہوں نے جیتے ہیں اور انہوں نے انتخابات کے دوران اپنے پارٹی کے کارکنوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ آپ کو میں سرکاری شعبوں کے اندر باقاعدہ اکاموڈیٹ کروں گی۔ تو انتخابات جیتنے کے بعد جو ابتدائی احکامات انہوں نے جاری کیے ہیں ان کے اندر ایک حکم یہ بھی تھا کہ سرکاری نوکریوں میں 30% حصہ جو ہوگا وہ ان کی جو پارٹی ہے حسینہ واجد کی، اس کے کارکنوں کا ہوگا اور ان کو عمر کے اندر بھی رعایت دی جائے گی۔ مثلا اگر عام آدمی جو ہے وہ 25 سال کا تک نوکری حاصل کر سکتا ہے تو وہ 35 یا 45 سال تک بھی اسی نوکری کے لیے کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں۔ تو یوں انہوں نے ایک ون پارٹی رول قائم کرنے کی طرف ایک اور قدم بڑھا دیا اور نتیجے کے طور کے اوپر اس وقت وہاں پہ فسادات پھوٹ پڑے ہیں اور ان فسادات کے نتیجے کے اندر وہاں پہ پولیس آ گئی ہے، کرفیو لگ گیا ہے، مارشل لا لگ گیا ہے۔ مجھے اب تک کی داستان کے اندر اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن آج جب صبح میں نے اس کا جائزہ لینا شروع کیا تو پتہ چلا کہ ڈھاکہ کی سڑکوں کے اوپر جو مظاہرے ہوئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا آ چکا ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے وہ جو نعرے لگ رہے تھے اس میں پاکستان کا لفظ تھا۔ تو پھر میں نے ایک بنگالی جرنلسٹ میرے ساتھ رابطے میں ہیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان مظاہروں کے اندر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں۔ دل کو ذرا سکون ہوا
کہ چلیں بچھڑ گئے ہم سے ہمارے بھائی لیکن ابھی تک ان کو ہم یاد آتے ہیں. اس پہ تسلی ہوئی تھوڑی سی, ٹھیک ہے, اور تو کچھ نہیں ہو سکتا لیکن ہم ان کو یاد آتے ہیں. تو پاکستان زندہ باد کے نعرے کیوں لگ رہے ہیں؟ وہاں کے لوگوں کا یہ خیال ہے, ان جرنلسٹ نے ہمیں بتایا کہ جو ان کے رشتہ دار اور عزیز جو کہ قیام بنگلہ دیش سے پہلے یا 1971 سے پہلے پاکستان میں مختلف سرکاری عہدوں پہ فائز تھے, ان کو ان کی جگہوں سے تب تک نہیں ہٹایا گیا تاان کہ وہ ریٹائرمنٹ کی عمر پوری کر کے ریٹائر ہو گئے, اور پھر ان کے بچے اگر اس قابل تھے تو انہوں نے اس نظام سے اگلی نسل نے بھی جاب حاصل کی اور وہ اپنے عہدوں پہ ہیں. اور یہاں پہ یہ جو خون خوار ڈائن ہے یہ ہمارا خون چوستے ہوئے ہمارا حق مار رہی ہے, تو پھر پاکستان تو یاد آئے گا نا, ٹھیک ہے. لیکن میرے بنگالی بھائیوں, میں نے ان سے کہا مذاق میں ہنستے ہوئے, میں نے کہا کہ آپ 73 کے بعد ہمارے پاس نہیں تھے. 73 کے آئین کے اندر ہم نے ایک لعنت کما لی تھی جس کو کوٹا سسٹم کہتے ہیں, اور یہ کوٹا سسٹم کے نتیجے کے اندر ہمارا کراچی کا ہر جوان جو کہ ٹیلنٹ رکھتا تھا اس نے پہلی فلائٹ پکڑی اور پاکستان چھوڑ گیا. آپ لوگ کہتے ہیں نا برین ڈرین, یہ تھا نقصان ہمارا. ہمارا سب سے بڑا انڈسٹریل ہب اور سب سے بڑے انڈسٹریل ہب کا ٹیلنٹ جو تھا وہ کراچی چھوڑ گیا, ٹھیک ہے. وہ بیرون ملک چلا گیا, وہ ہانگ کانگ چلا گیا, وہ دبئی جا کے بیٹھ گیا, اور وہ کینیڈا چلا گیا, وہ کہیں پہ بھی انگلینڈ موو کر گیا, لیکن موو کر گیا وہاں سے. اب وہاں پہ بیشتر آپ گھروں پہ جاتے ہیں تو ان کے 1 یا 2 افراد پاکستان سے باہر پائے جاتے ہیں. مجھے ذاتی طور پہ تکلیف ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ پاکستان کی سب سے زیادہ انڈسٹری لگی ہوئی ہے اور ہائی ٹیک انڈسٹری لگی ہوئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب دنیا میں سافٹ ویئر آیا ہے, آئی ٹی آئی ہے, کراچی کو ہب بننا چاہیے تھا. سب سے زیادہ پڑھا لکھا نوجوان وہیں تھا. لیکن الطاف بھائی اور الطاف بھائی کے جواب کے اندر جو ڈنگر ہم نے افغان مہاجرین کے نام پہ مہاجر کیمپوں سے اٹھا کے کراچی میں جھونکے تاکہ الطاف بھائی کو کاؤنٹر کیا جا سکے, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں پہ ایک بہت بڑی جاہل جڈ گنوار اور اس سرزمین سے نفرت کرنے والے لوگوں کی وجود میں آ چکی ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کسی سرزمین پہ رہتے ہیں, آپ اس کو اون نہیں کرتے, ایک ہوتا ہے آپ اس سے نفرت کرتے ہیں. یہ لوگ آتے ہیں یہاں پہ کماتے ہیں کراچی کے اندر, کراچی سے کمانے کے بعد اسی نسل میں یا اگلی نسل میں ایک شادی بھی پڑکا لیتے ہیں کیونکہ ان کے ہاں کثیر الازدواجی کا رواج ہے, تو اس کے بعد پھر یہ اگلے ملک کو جمپ کر جاتے ہیں اور پیسے ویسے سمیٹ کے کوئی فراڈ کر کے کوئی چھینا جھپٹی کر کے وہ آگے کو موو کر جاتے ہیں. اور بہت سارے شعبوں کے اوپر جس میں ٹرانسپورٹ کا شعبہ بھی جو ہے انہوں نے اپنی منوپلی قائم کر رکھی ہے. یہاں پہ میں یہ بات تصریح کے ساتھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں پختون کے خلاف بات نہیں کر رہا, میں ان افغانی مہاجرین کے بارے میں بات کر رہا ہوں. پختون کراچی کو اون کرتا, پاکستانی پختون, اور وہاں اس وقت دنیا کے اندر پختون آبادی کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے. اگرچہ ان کو یہاں پہ لا کے بسانا جو تھا وہ ایک بہت بڑی سازش کا حصہ تھا جو پاکستان کے وجود کے خلاف ہوئی. لیکن مجھے تکلیف ان نوجوانوں کی ہے جو ٹیلنٹڈ تھے, جو اس اکانومی کو, اس معاشرے کو, اس ملک کو آگے لے کے جا سکتے تھے, لیکن وہ اس روزمرہ کی بدماشیوں کے ہر بس پہ کے اوپر چڑھتے وقت جو ہیوملیشن ان کو دی جاتی تھی اس کے پیش نظر خواتین و حضرات سارے ملک ہی چھوڑ گئے. جب آپ کسی بلی کریں گے ایک پرامن اور شریف نفس آدمی کو, ان کی کئی نسلیں سوفسٹیکیٹڈ چلی آ رہی ہیں نا, پڑھی لکھی, مطلب وہ تو دلی سے اور دہلی اپنا لکھنؤ سے پڑھے لکھے چلے آ رہے ہیں نا. آپ کی نسل میں تو پہلی دوسری تیسری نسل میں چوتھی نسل کے اندر ایجوکیشن ہوگی, ان کی 10 نسلوں میں ایجوکیشن آ رہی ہے بھائی, تعلیم آ رہی ہے, شستگی آ رہی ہے, تہذیب آ رہی ہے. تو جب آپ ان کو بلی کریں گے تو وہ سائیڈ پہ ہو جائیں گے, وہ سائیڈ پہ ہوگا. ہاں ان کے اندر جو تھے ابے تبے والے وہ ہمارے حصے میں آ گئے, ٹھیک ہے نا, ہر معاشرے کے اندر ہر کمیونٹی کے اندر ہوتے ہیں. اینی ہاؤ, اب جب وہاں پہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے
یار جو آج بھی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں بنگلہ دیش میں ڈھاکہ کی سڑکوں کے اوپر، ان کو ہم نے کس طرح اتار کے دور پھینکا. اور یہ جو حرام خور، یہ افغانی جن کے لیے ہم پوری دنیا سے بھیک مانگ کے لاتے رہے کہ یہ 45 لاکھ ادھر بیٹھے، وہ ان تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی؟ وہ کمشنر افغان مہاجر کھا گیا، کرپٹ آدمی، بدعنوان بد اخلاق آدمی، وہ کھا گیا یا کھاتا رہا، ہر جو بھی لگا وہاں پہ وہ الگ بات ہے، لیکن دنیا بھر سے ہم بھیک تو ان کے نام کے اوپر مانگ کے لائے نا. ٹھیک ہے. اور یہ کیمپوں میں پلے، سارا دن کچھ نہیں کرتے، روشن ان کو اقوام متحدہ کی طرف کے UNHCR کی طرف سے مل جاتا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں بنو کے کینٹ کے اوپر؟ پہلے ان کا گروپ مسلح ہو کے آتا ہے، حملہ کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ مظاہرہ کرنے آ جاتے ہیں کہ جی اس گروپ کو پکڑا کیوں نہیں، اور پھر آپس میں لڑ پڑتے ہیں، اور لڑنے کے نتیجے کے اندر ایک بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، بتایا گیا ایک یا دو کی ڈیتھ ہوتی ہے، باقی کو 7-8 زخمی ہو جاتے ہیں. اچھا، اس کے اندر ساری پارٹیاں تھیں، JUI بھی تھی، جماعت اسلامی بھی تھی، PTM بھی تھی. PTM نے بائی دا وے سٹیج پہ قبضہ کیا ہوا تھا، وہ سٹیج پہ کسی کو نہیں چڑھنے دے رہے تھے، اور یہ ہمارا شو ہے. ٹھیک ہے، اوکے. اور اس کے اندر اور بھی ANP بھی تھی. ساری پارٹیاں جو ہوتی ہیں، لوگ اجتماعی طور پہ نکلے. بھائی آپ اجتماعی طور پہ نکلے ہیں تو وہاں پہ جو فائرنگ ہوتی ہے وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. نہیں جی وہ تو کسی کا ایجنٹ آ کے گھس گیا تھا، تو ماما اگر کریڈٹ لینا ہے اس اجتماع کا تو پھر یہ ذمہ داری بھی لو نا کہ وہاں پہ فائرنگ ہوئی ہے اور ہم نے کروائی ہے یا ہماری نالائکی کی وجہ سے ہوئی ہے. وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، وہ روکنا فوج کی ذمہ داری تھی. فوج کی کچھ ذمہ داری تھی. یہ جو بٹھایا ہوا ہے ڈنگر یہاں پہ، جس کا نام علی امین گنڈا پور ہے، ٹھیک ہے، اسے انسانوں کی طرح بولنے کا طریقہ بھی نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ جانوروں کے پاس جا کے بولے تو کہتا بھائی ساڑھے طرح بھی نہ بولیا کر، ساڑھے طرح بھی نہ بولیا کر، سانو ڈر لگ رہا. ٹھیک ہے نا، کسی ہلکائے ہوئے کی طرح بولتا ہے وہ شخص، اس کی آواز جو ہے وہ کیسے نکلتی ہے. واحد کوالیفیکیشن اس کی یہ ہے کہ جہاں پہ عمران خان تقریر کرتا تھا یہ اس کی کندھے کے اوپر سے ایسے کر کے کھڑا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، اور وہ آسانی رہتی ہے نا دوسرے مسائل کے اندر، پھر وہ خواتین و حضرات اپروچ کرتے تھے کہ ہماری اس تک رسائی تو وہ پھر ٹھیک. اس کے گارڈ اور اس کے منشی وغیرہ بھی سارے افغانی اور اللیگل افغانی ہیں. تو افغان نہیں، افغان نیشنل. تو خیر، کہنے کا مطلب یہ تھا، سستے مل جاتے ہیں نا یار، اس لیے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یار یہ جن کو ہم نے گلے لگایا ہے اور گزشتہ 40 سال سے ہم نے اپنی معیشت کا رگڑا نکلوا لیا ہے، وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور جن کو ہم نے 50 سال بعد اپنے سے کاٹ کے پھینک دیا تھا وہ کیا کر رہے ہیں. بس یہ سوچ کے تکلیف ہوئی، دکھ ہوا. اور میں نے ایک ولاگ کیا، اس میں بڑا جذباتی ہو گیا. پھر میں نے سوچا کہ وہ آن ایئر نہیں جائے گا، اور میں نے پھر آج ابھی یہ دوسرا ولاگ کیا تاکہ جو آن ایئر جانے جوگا تو ہو جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.